بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس کوئک ریویو کر کے تو پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کمپاؤنڈ اسم کا پڑھا تھا. بیسیکلی کمپاؤنڈ جو انگلش میں بھی گرامر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور کمپاؤنڈ کیمسٹری میں بھی ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ چیزوں سے مل کے, زیادہ کیمیکل سے مل کے کوئی جو چیز بنتی ہے وہ کمپاؤنڈ کہلاتا ہے کمپاؤنڈ. اسی طرح جو کمپاؤنڈ اسم ہے بیسیکلی یہ ایک سینٹنس ہوتا ہے, بٹ اس کو ہم پورے کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز این اسم. ٹھیک ہے, اور جب ہم اس کے اندر اتریں تو اس میں ہمیں اسی طرح مبتدا بھی ملے گا, خبر بھی ملے گا, یا اٹس جملہ فعلیہ تو آپ کو فعل بھی مل سکتا ہے, فاعل بھی تو وٹ ایور. لیکن اس کو اوور آل ہم جو لیبل دیتے ہیں وہ ہم ایک اسم کا ہی دیتے ہیں. اور وہ کیا سینیریوز ہیں اس میں ہم تھوڑے سے ہم نے دیکھا تھا, کوئک ریویو کرتے ہیں اس کا, کہ جو بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا نا انا اور انا جو اسم حروف نصب تھے, وہ بھی اس میں ایک یوز ہوتا ہے کہ جب وہ آئے گا ایک جملے کے شروع میں تو وہ باقی کا حصہ جو ہے وہ آپ کا ایک کمپاؤنڈ اسم کے طور پہ ایکٹ کرے گا. اگر اور فعل کی بات آئے گی تو ان جو ہے وہ فعل کے پاس ساتھ آتا ہے, اور اس اپنے بعد میں آنے والے فعل کو یہ جو لائٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو ورڈ جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کوئکلی, کہ جو ان ہے بیسیکلی یہ جملہ فعلیہ کوئی کمپاؤنڈ اسم بنا دیتا ہے. اس میں تو کافی زیادہ سوئچ ہو رہا ہے نا, کہ تھا جملہ فعلیہ مگر اب وہ ایک اسم بن گیا. تو اگزامپل انہوں نے بڑی اچھی دی ہوئی تھی کہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے, یذهب الی المسجد, کہ مطلب آپ کہہ لو کو گو ٹورڈز دا مسجد. بٹ اگر اس کی شروع میں این لگا دیں, ان یذهب الی المسجد, تو وہ یعنی بیسیکلی ہی وانٹ تو خیر آپ کو یریدو سے آ رہا ہے, لیکن این یذهب الی المسجد یہ بیسیکلی پورا اب آپ کا کمپاؤنڈ اسم بن گیا. تو اس سے پہلے جو بھی کچھ تھا ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے کہ سینٹنس سٹرکچر اس طرح بن جائے, بٹ یہ ان کی وجہ سے اب یہ پورا جو ہے یہ جو ان کے بعد والا حصہ بیسیکلی جو ہے این یذهب الی المسجد answers the question what does he wants to do, تو he wants to go to the masjid. This means that it is a مفعول, یعنی ڈیٹیل ہے بیسیکلی. یہ مفعول بھی ہے, اور یہ اس کو ہم پورا مفعول جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک اسم ہوتا ہے, تو یہ پورا کا پورا جو ہے پھر ایک اسم کہلائے گا which is a compound اسم. ٹھیک, اسی طرح انہوں نے دوسرا اگزامپل بھی یہی دیا ہوا ہے. اسی طرح شروع میں ورڈ جو بھی آ رہا ہے اس وقت ہمارا فوکس وہ نہیں ہے, بٹ یہ ہم نے تو اس پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ اسم بن گیا, یہ پورا کمپاؤنڈ اسم بن گیا. ان تصومو خیر لکم, اب یہاں پر تصومو جو ہے یہ مطلب یہ والا جملہ فعلیہ کو اس نے اب چینج کر کے اب یہ اسم ہو گیا. اب یہ پورا جو ہے یہ اسم کہلائے گا, کمپاؤنڈ اسم. that you fast or an tasumu or that you fast is that part before the is. It is serving as a mubtada in the sentence. The technical term for this type of an is, okay, isko chhod diya masdariya, that's okay, that's fine. Anna, ٹھیک ہے, anna transforms a jumla ismiya into a compound ism. ٹھیک ہے نا, anna جملہ اسمیہ کے ساتھ اور ان جملہ فعلیہ کے ساتھ, کرتے دونوں ایک ہی کام ہے لیکن آتے ڈفرنٹ, اس میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جملہ ان جملہ فعلیہ کے ساتھ آیا اور اس سے جملہ فعلیہ کو ایک کمپاؤنڈ اسم بنا دیا. انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے گا اور انسٹیڈ آف اے ہول سینٹینس وہ اب ایک کمپاؤنڈ اسم کہلائے گا. ہوا طالبون, انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی, ہوا طالبون ہی از اے اسٹوڈنٹ. اب اس کے آگے آپ انا لگا دیں اگر, انہو طالبون, یعنی کہ بیسیکلی یہ آپ کہہ لو کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھ لیتے ہیں دوسرے ایگزامپل میں, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اس پارٹ کو دیکھیں, أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, that they are committed to guidance, that they are committed to guidance, that they are committed to guidance, or أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ answers the question what do they believe. This means that it is a detail. یہ کوشچن اگر آپ کو یاد ہے شروع میں جب جملہ فعلیہ کیا تھا تو ہم نے مفعول کیے تھے جو کافی طرح کے ہوتے ہیں, مگر the most common type is مفعول بھی, what کا آنسر. ٹھیک ہے نا, جو what کا آنسر کرتا ہے وہ that is commonly کہ
فار ایگزامپل عمر از ایٹنگ این ایپل، تو کوشچن کیا ہے، واٹ از ہی ایٹنگ؟ ہی از ایٹنگ این ایپل، تو وہ آپ کا جو ایٹنگ این ایپل ہے وہ آپ کا مفعول بہی ہو گیا. ٹھیک، تبین لہ انہ عدو، انہ عدو دیٹ، سو دس از دی آنسر ٹو، مطلب وہ کوشچن بیسیکلی that here انہ عدو is acting as the فاعل. کوشچن کیا تھا؟ اچھا، تبینہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کہ روشن ہو گیا، it was made clear. اور یہ فعل لازم، فعل لازم کون سا ہے کہ جس کے ساتھ پھر مفعول نہیں آتا، یعنی جو اسی میں خود ہی اپنا پورا میننگ دے دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہ ایک فاعل بن گیا، انہ عدو، یعنی کیا چیز روشن ہو گئی، واٹ ڈڈ دا ایکشن آف بیکمنگ کلیئر، انہ عدو that he is an enemy. That he is an enemy became clear. What became clear? ٹھیک ہے، کس نے وہ ایکشن، کلیئر ہونے والا ایکشن کس نے کیا تھا، یا کیا ایکشن تھا وہ جو کلیئر ہونے والا ایکشن ہے؟ وہ یہ کہ وہ دشمن ہے. کیا چیز کلیئر ہو گئی؟ کہ وہ دشمن ہے. تو یہ آپ کا یہاں پر یہ کمپلیکس یعنی کمپاؤنڈ اسم بن گیا. جی جی فائدہ جی. یہ جو سینٹنس ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ورب سے شروع ہو رہا ہے. یہ جملہ جی، یہ جملہ فعلیہ ہم اس کی صرف بات کریں کہ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اس کے آگے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پیچھے والا بھی جو دیا ہوا ہے جسٹ ٹو شو دا کنیکشن. انہم سے ہم نے پڑھا ہے نا ہمیشہ جب بھی انا سے یعنی حرف نصب سے اچھا کوئی بھی ٹھیک ہے، جملہ اوکے تو وہ مبتدا آپ کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ صحیح. صرف کنیکشن کو شو مجھے کرنے تھوڑی کے وہ لیے. کنفیوژن ہوئی تھی کہ یہ بھی جی جی فعلیہ. اچھا ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ اٹ ناؤ. جی. جزاک اللہ. اوکے. اچھا، اور اب کچھ چیزیں جو کمپاؤنڈ اسم کو بنانے میں ہیلپ کرتے، کچھ ٹولز کہہ لیں یا کچھ چیزیں کیا انہوں نے، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم آئی ڈونٹ تھنک لاسٹ ٹائم اتنا ہم نے کوئی اس کو دیکھا تھا، آئی ڈونٹ تھنک، بہرحال اینی ویز اس کو ہم کریں گے اس وقت. ہم نے پڑھے تھے جب ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ظرف کیا ہے، کہ وہ والے اسم جو وقت اور جگہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اسم جو وقت اور جگہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ ظروف ہم نے وہ ایک چارٹ بھی اس کا پورا پڑھا تھا کہ جس میں مطلب قبل ہے یا از ہے، اذا ہے، یہ تمام جو ہیں یہ وقت یا جگہ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ظرف کہلاتے ہیں. اب یہ جو اسپیشل مضاف بھی ہیں یہ بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ وہ ظروف ہیں جو اسپیشل مضاف ہے. اسپیشل مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے دے ڈونٹ نیسسریلی آپ کو وہ میننگ نہیں دیتے آف والا جو ہمارا مضاف الیہ میں ایک ہوتا ہے نا کہ دا بک آف، تو وہ آف جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اونرشپ. اس میں یہ سچویشن اس طرح کی نہیں آتی، یہ اسپیشل مضاف ہے، یہ کہلائیں گے ہی مضاف، چاہے وہ اس رول کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر دونوں اسم ہوتے ہیں جو اس یہ ظرف والے جو اسم ہیں. فضا جی آپ کا دوبارہ ہاتھ اٹھا یا وہی والا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ پہلے کئی میں نیچے کر میں نے لیتے. اوکے دیٹس اوکے، نہیں میں نے اس کو کر. تو جو یہ ہمیں پتا ہے کہ مضاف بھی اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے. یہ جو ظروف جو ہیں جب یہ مضاف الیہ کے فارم میں شروع ہوتے ہیں تو یہ ان کا ڈفرینس یہ ہے کہ ان کے بعد اسم نہیں آتا، مطلب جس میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں یہ ریگولر مضاف الیہ نہیں بنتے. ان کے یہ جو ظروف ہیں، جو ظرف ہے، یہ جب مضاف بن کے آتا ہے اس کے آگے پورا ایک جملہ آتا ہے، اس پورے جملے کو ہم پھر مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگزامپل سے بھی کلیئر ہو جائے گا. بات اس وقت صرف اپنے دماغ میں بٹھانی کیا ہے کہ جو یہ اسپیشل مضاف ہے، یعنی کہ جو ظرف جگہ اور ٹائم کے والے مضاف ہیں، جب یعنی وہ جب مضاف کی فارم میں وہ آتے ہیں ان کے آگے کوئی ایک اسم آ کے مضاف الیہ نہیں بنتا، ان کے آگے پورا ایک کمپلیٹ جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ مضاف کے آنے کی وجہ سے وہ کمپلیٹ جملہ جو ہے اب ایک کمپاؤنڈ اسم بن گیا. اب وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے، اب وہ کمپاؤنڈ اسم بن گیا گرامیٹیکلی. اندر اس کے اتریں گے تو اسی طرح آپ کو مبتدا اور خبر اور متعلق بالخبر وہ ساری لیبلنگ وغیرہ ملے گی. اینڈ دس ڈز ناٹ چینج دا میننگ ایز سچ. لیکن یہ بیسیکلی آپ کو ایک، آپ مجھے بتا دیں کہ جو ٹرانسلیشن میں آپ کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اب وہ کون سے والے ظروف ہیں جو مضاف کی فارم میں آتے ہیں.
is means when and can come with جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ دونوں. اچھا is کا مطلب ہوتا ہے جب, اردو میں کہیں جب, جب کبھی یہ ہوگا. تو یہ جملہ اسمیہ میں بھی کس سے پہلے بھی آ سکتا ہے, جملہ فعلیہ کے پہلے بھی آ سکتا ہے, اور جملہ فعلیہ میں بھی ماضی مضارع دونوں میں آ سکتا ہے. مطلب یہ کسی بھی اس کے ساتھ آ سکتا ہے is جو ہے. اچھا یہ جو اس کی ٹرانسلیشن جب ہوگی, اب یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے نا, کیونکہ ہمیں تو مقصد ہمارا یہ کہ ٹرانسلیشن سمجھ آئے. تو از جب بھی آئے گا, چاہے وہ جملہ فعلیہ سے پہلے آ رہا ہے, چاہے جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہا ہے, چاہے ماضی مضارع جو بھی, اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگی. ٹرانسلیشن ہم ماضی میں کریں گے, چاہے یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آیا, چاہے یہ جملہ فعلیہ مضارع سے پہلے آیا, یہ جملہ فعلیہ یعنی ماضی کسی سے بھی پہلے آیا, اس کی ٹرانسلیشن ماضی کی ٹینس میں ہوگی, پاسٹ ٹینس میں ہوگی. اب وہ اگزامپل کیا ہے, از انتم قلیل مستضعفین فی الارض. از جب, انتم تم تھے, قلیل تھوڑے, مستضعفین فی الارض کمزور تھے زمین میں. پاسٹ ٹینس ہے نا, تھے آپ کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن میں سمجھ آئے. تو اس کی ٹرانسلیشن although مطلب یہ یعنی از آیا صرف اس کی وجہ سے یہ, اچھا از ہٹا دیں اگر یہاں سے, لیٹ سے انتم قلیل مستضعفین فی الارض, انتم تم ہو, قلیل تھوڑے, کمزور زمین میں, تم ہو یعنی دس از کرنٹ, یہ تو کرنٹ. لیکن جب از لگ گیا تو کیا ہوگا, جب تم تھے تھوڑے زمین میں, ٹھیک ہے نا, جب تم کمزور تھے بیسیکلی زمین میں, تو یہ از کی وجہ سے. تو یہاں پر از جو ہے مضاف کا کام دے رہا ہے, مضاف کا, اور یہ پورا جملہ مضاف الیہ کہلائے گا, جس کو کیا کہیں گے, جملہ اسمیہ فی محلی جر. اور یہ مضاف الیہ فی محلی جر کیوں کہا گیا, کیونکہ جملہ اسمیہ آیا ہے مضاف الیہ کی جگہ, اور مضاف الیہ کا جو ایک رول ہے جس کو ضرور فالو کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مجرور ہونا ضروری ہوتا ہے مضاف الیہ کا. تو اس لیے کہا گیا کہ فی محلی جر, کہ یہاں یہ ریگولر وے میں جر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ آیا جر کی جگہ ہے, تو یہ پورا کا پورا یہی کہلایا جائے گا فی محلی جر, کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کا سٹیٹس جر ہے, اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. تو از مضاف ہے, اور انتم قلیل مستضعفین فی الارض آپ کا مضاف الیہ ہے. دوسرا اگزامپل اب انہوں نے دیا ہے ماضی کے ساتھ, جملہ فعلیہ ود ماضی. وَإِذْ اور جب, غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کہ جب تم نے صبح اپنی فیملی کو یا اپنے گھر والوں کو چھوڑا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اگین ماضی کا, اس میں آپ کو ٹرانسلیشن ماضی کی مل رہی ہے. چلو یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فعل ہی ماضی کا ہے تو ماضی والی بات, لیکن دس ول بی ٹرو ایوری ٹائم. یہاں بھی آپ کہیں گے جملہ فعلیہ, کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے, فی محلی جر, فی محلی جر کیونکہ جر کی جگہ آیا ہے, اور ویسے کیا ہے اس کا لیبل, مضاف الیہ. غدوتا من اہلی کا از مضاف الیہ, از جو ہے وہ از پورا یہ آپ کا مضاف ہے. از تستغیثون ربکم, اب تستغیثون میں پتہ ہے کہ فعل مضارع ہے, اس سے پہلے از آیا, ٹرانسلیشن پھر بھی پاسٹ میں ہوگی, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا اس کا, جب تستغیثون تم نے بلایا تھا, ربکم اپنے رب کو مدد کے لیے. یہ جو تستغیثون یعنی غوث, بیسیکلی یہ مدد کے لیے بلانا, پکارنا. تو جب تم نے پکارا تھا اپنے رب کو مدد کے لیے, پکارا تھا, اگین پاسٹ ٹینس, ٹھیک. تو یہ تینوں ایگزامپلز آپ کے سامنے, ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ ہے تب بھی وہی سچویشن ہے, جملہ فعلیہ ہے تب بھی وہی سچویشن ہے. اگین یہاں پر آپ کہیں گے جملہ فعلیہ فی محلی جر مضاف الیہ. Why is it فی محلی جر, بیکاز یہ مضاف الیہ کا جر ہونا ضروری ہے, اور یہ اس کی جگہ آیا, تو یہ پورا کا پورا سینٹینس فی محلی جر کہلائے گا. کوئی کوشچن؟ یہ جو اسپیشل مضاف تھے وہ تو ایک لسٹ ہے نا پوری اسپیشل مضاف کی, اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے نہیں, یا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کچھ؟ وہ جو اسپیشل مضاف بھی تھے وہ بھی وہی تھے آپ کے جو ظرف والے تھے, دے آر کالڈ ظرف. اچھا, اس کو بھی ظرف کہتے ہیں, ظرفی ٹھیک ہے. جگہ, کیونکہ جیسے قبل اگر آپ کہیں تو کیا قبل بھی ایک مضاف ہے, تو قبل کا مطلب ہوتا ہے پیچھے یا پہلے, تو وہ اس ایک کے طرح بعد سے بھی اگر ٹائم. کچھ ایسا آئے گا تو وہ بھی اسی طرح سے بن جائے گا جی کیا؟ نہیں, اس میں سے اوکے نو, اس میں سے یہ جو یہ چوز مجھے کیا تھوڑا میں نے یہ والے. کنفیوژن. اچھا ٹھیک ہے. جی جی اچھا.
Note that is will remain heavy when it does not have a mudaf ilayh. So یہ ضروری نہیں ہے کہ is کے ساتھ ہمیشہ ہی کوئی ایسی سچویشن ہوگی. یہ کبھی اس کے یہ مطلب مضاف الیہ نہیں بھی بن کے آ سکتا ہے. یہ ریگولر فار ایگزامپل انہوں نے یوم اذن دیا ہوا ہے, یوم آیا تھا پھر اذن مطلب زن تنوین کے ساتھ آ گیا, دیٹس واٹ اٹ مینز. اس کو زیادہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. از لائٹ اس لیے تھا کہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مضاف کا لائٹ ہونا ضروری ہے. جب کوئی مضاف الیہ نہیں ہے اور یہ مضاف الیہ والا فریگمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ اپنے اوریجنل اس میں اذن, ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ یہ آپ کے ہیوی فارم میں آ سکتا ہے. اچھا جی, ایک ہے اذا. اذا can come with a جملہ اسمیہ and جملہ فعلیہ both ماضی and مضارع. It translates differently depending on what follows. ٹھیک ہے, اب از میں اور اذا میں فرق کیا ہے؟ از میں نو میٹر جس کے ساتھ بھی وہ آئے گا ٹرانسلیشن پاسٹ میں ہوگی ہمیشہ. اذا میں ایسا نہیں ہے, یہ بھی سب کے ساتھ آ سکتا ہے مگر ٹرانسلیشن ڈپینڈ کرے گی کہ اس کے آگے کیا جملہ آ رہا ہے, اس کی بیسس پہ ٹرانسلیشن ہوگی. تو اب ایگزامپل کیا ہے؟ لیٹس سے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آیا ہے اذا. جملہ اسمیہ کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اذا آتا ہے تو بیسیکلی کیا یہ شو کرتا ہے کہ اچانک کوئی چیز ہوئی ہے یا کوئی سرپرائز والی بات ہوئی ہے, اس چیز کو شو کرنے کے لیے اذا آتا ہے جملہ اسمیہ میں. اس کا نام بھی انہیں دیا ہوا ہے, یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے, نہیں یاد ہوتا دیٹ از اوکے. اس کو جو اذا الفجائیہ, اذا الفجائیہ اس کو کہتے ہیں, لیکن اگر نہیں یاد ہے دیٹس اوکے. سو ایگزامپل کیا ہے؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. فَإِذَا تو اب یہ یہاں پر مضاف ہی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اب یہ لیکن یہ اب کیا آگے کیا؟ ہی حیۃ تسعیٰ جملہ اسمیہ فی محل جر اور یہ مضاف الیہ. اب ٹرانسلیشن میں کیا آپ نے اس اذا کی وجہ سے, فا تو خیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آگے, اذا کی وجہ سے then he threw it down and suddenly it was a fast moving snake. تو جب ڈالا انہوں نے, یہ وہ بات ہو رہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا اور پھر جب حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پہ ڈالی تو اچانک وہ ایک چلتا ہوا سانپ بن گئی, اژدہا بن گئی. ٹھیک ہے, تو اچانک کا اس میں آ رہا ہے فَإِذَا, تو اچانک. تو بیسیکلی بس ہلکا سا ٹرانسلیشن میں چینج آتا ہے, ویسے گرامیٹیکلی اس کا افیکٹ کچھ نہیں ہوتا ادر دین کہ اب یہ جو پورا جملہ ہے یہ مضاف الیہ بن گیا ٹائٹل کے طور پہ. اندر جب اس کے اتریں گے سینٹنس میں چھوٹے لیول پہ تو سارے وہی والے اس کے جو پارٹس ہیں وہی ہوں گے جملے کے, کہ مبتدا ہوگا, خبر ہوگی and متعلق بالخبر. اچھا, جب اذا جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے when it comes with a فعل ماضی it is called اذا الشرطیہ. فعل ماضی کے شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کنڈیشنل, کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اب اس میں اس کے جو ایک اور چیز یہ کرتا ہے ٹرانسلیشن میں وہ یہ کہ یہ جو میننگ آ تو رہا ہے یہ فعل ماضی کے ساتھ, تو بیسیکلی تو پاسٹ کی بات ہونی چاہیے, لیکن اذا کی وجہ سے میننگ جو ہے فیوچر میں چلا جاتا ہے. جس طرح ہم نے از کا پڑھا ہے نا کہ اس کا تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ وہ فیوچر کا مطلب دیتا ہے, اذا میں بھی ہے کہ جب یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت بھی یہ میننگ فیوچر کا دیتا ہے کہ it translates as when and always comes with a second part, یعنی کہ for example when this happens then that happens. یہ وہ نہیں ہے جس طرح کے جملے ہوتے ہیں اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. بیسیکلی اس کو شرطیہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو پہلا پارٹ ہے اگر یہ ہونا وہ ضروری ہے for the second part to happen. اگر پہلا پارٹ نہیں ہوگا تو سیکنڈ پارٹ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے. اچھا, اس میں جو پہلا پارٹ ہے یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے, اونلی دا فرسٹ پورشن ایکس میننگ کہ اذا, جو اذا والا پارٹ ہے یہ مضاف ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اذا از یور مضاف. دا یوز آف فعل ماضی انڈیکیٹس اے سنگل ایونٹ. اب ریٹوریکلی کی جب ٹرانسلیشن میں کیا مطلب ہے, جب یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر یوز کیا ہوا ہے قرآن میں اذا اس فارم میں, جب یہ مضاف بن کے آیا ہوا ہے سنگل ایونٹ مینی ایک دفعہ بھی, اذا جب ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ان کے دل ہمبل ہو جاتے ہیں, یعنی ایک دفعہ بھی اگر ذکر ہوتا ہے, یہ بھی نہیں کہ بار بار ہونے سے چلو جی ڈر لگنا شروع ہوا, نہیں, وہ جو پکے مومن ہوتے ہیں نا ان کا دل ایک دفعہ کے ذکر سے بھی اللہ کے کانپ جاتا ہے, وہ ہمبل ہو جاتے ہیں. تو اس نے
یہ بیسیکلی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجل یعنی کہ ذکر ہوگا تو وجلت قلوبہم، تو دس از پاس فیوچر کہ جب یہ ہوگا تب وہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک، تو یہ جو ذکر اللہ ہے جملہ فعلیہ فی محلی جر، یہ مضاف الیہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اور اذا از مضاف. ذکر اللہ وجلت قلوبہم بیسیکلی مطلب یہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، یہ فیوچر پارٹ اس کا آ گیا. سیکنڈ پارٹ. اچھا ایک فریال سوری ایک چیز ہوئی یہاں پہ انہوں نے جیسے کہا کہ اونلی دا فرسٹ پورشن دا ایکس از کنسیڈرڈ مضاف، تو ہم باقی جگہ بھی تو صرف ازا کو ہی مضاف ہاں از یا ازا کو ہی تو لے رہے تھے، تو یہاں جی، خاص طور سے انہوں نے یہ کیوں بولا پھر؟ وہ اس لیے بولا ہے کیونکہ یہ ایزا جو ہے یہ شرطیہ ہے نا. پہلے ہم نے اس میں تو there was no شرط والا چکر نہیں تھا. اس میں شرطیہ میننگ کہ اس میں دو پارٹس ہمیشہ ہوں گے کہ جب ایکس ہوگا تو وائی ہوگا. تو they wanted to make clear کہ only the X part is considered مضاف. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جب ہم نے اس پڑھا ہے اس میں یہ ہاں نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا والا کانسیپٹ نہیں ہے نا. جی اس میں صرف یہ تھا کہ جب یہ ہوا اور بات ختم ہو گئی. اس میں ہاں، یہ ہے کہ لیکن وہاں پہ جب جیسے صرف اس کو ہی ہم نے کہا نا کہ مضاف ہاں میں صرف اس کو ہم لیبل کر ہاں، رہے تھے اور آگے کا جو جملہ تھا وہ مضاف الیہ بن رہا تھا. جی تو یہاں پہ بھی جیسے ازا جو ہے صرف اس کو ہی ہم مضاف کریں گے مضاف. اور آگے اچھا آگے بھی انہوں نے پورا جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں بنایا. ہاں مطلب یہ ویسے پورا ہی ہونا چاہیے. دس از سپوز ٹو بی دا اٹ شوڈ بی، لیکن میں خیر کنفرم کروں گی کہ وائی اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہی ہوگا ان کا کہ اٹ شوڈ بی. میرے خیال میں تو پورا ہی ہونا چاہیے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوب بیسیکلی what it is. اوکے سو جملہ جو مضاف الیہ از دا پارٹ جو کہ اس سے کنیکٹڈ ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ وائی اذا وین ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس پہ ہوں اثر ہو رہا ہے. اس کو کمپاؤنڈ اس سے انہوں نے بنایا ہے. ذکر اللہ از اگین جملہ تھا اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اللہ کا ہاں ذکر کیا جاتا ہے تو جی یہ ایک سینٹینس. تو بیسیکلی یہ اتنے پارٹ کو ہی یہ مضاف الیہ ہی کہیں گے. دیٹس وائی دے ہیو اٹ. لیکن میں آپ کو یہ دوبارہ کنفرم بھی کروں گی انشاءاللہ اور پھر میں آپ کو بتا دوں گی. آئی تھنک دس از دا اونلی پارٹ جو کہ صحیح. مضاف الیہ کہلائے گا اسی میں انشاءاللہ. یہی آیت بھی آتی ہے نا جو وہ جب وَإِذَا مَرِضْتُ جو ہوتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اسی میں آئے گی نا کہ کنڈیشن فَهُوَ يَشْفِينِ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے تو وہی مجھے شفا ہاں دیتا ہے. تو یا بالکل جو یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے والی بات جب بھی آتی ہے نا وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اذا وہ شرطیہ. ٹھیک ہے، اور یا تو وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. اگین اذا از مضاف تتلا علیہ آیاتنا پہلا پارٹ جو انہوں نے یہ والا پارٹ کو انہوں نے مضاف الیہ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اچھا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے دیکھا تو فعل ماضی کے ساتھ جب وہ آتا ہے تو ایک دفعہ کا ایونٹ میننگ کہ سنگل ایونٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جب مضارع کے ساتھ آتا ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کا جب ذکر آتا ہے تو اکثر یہ ریپیٹڈ ایکشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کنٹینیوسلی کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اینڈ ایکشن کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ ریپیٹڈ ایونٹ کو شو کر رہا ہے کہ یہ ایونٹ ایک دفعہ ہو کے بعد ختم نہیں ہو گئی، یہ بار بار ہو رہی ہے. کہ جب بھی ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں، جب بھی ان کے اوپر پڑھی جاتی، مطلب یعنی اگر آپ کافرون جو کفار یا مشرکون کو دیکھیں، ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو قرآن نہیں سنایا تھا نا، تو ریپیٹڈلی سنایا جا رہا تھا اور ریپیٹڈلی وہ انکار کرے جا رہے تھے. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں تھی. لیکن مومنوں کا جب بات آئی ہے تو وہاں ایک دفعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ان کے دل کو ایک دم ڈرا دیتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 15 دفعہ ذکر ہوگا تو ہاں جی اب میں ڈروں گا. نہیں، جو صحیح کے جن کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ایک دفعہ میں ہی ڈر جاتے ہیں. یوما جو ہے یہ بھی ایک مضاف کی فارم میں آتا ہے، یہ بھی ایک ظرف ہے دن. یوما مینس دن ڈے اینڈ کین کم ود بوتھ جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ میں آ سکتا ہے. دونوں میں اٹ ٹرانسلیٹس ایز دا ڈے آن وچ، وہ دن جس یعنی صرف یہ دن نہیں، یہ پورا ساتھ میں جملہ اس کے آئے گا کہ وہ دن جب. ٹھیک ہے، یہ جب بھی آپ چاہے جملہ فعلیہ کے ساتھ آئے گا جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے. یوما اس دن جب ہم بارزون
جب وہ کھل کے سامنے آ گئے یا جب ان کے بارے میں وہ ایکسپوز ہو گئے. یہ بیسیکلی ہم بارزون اس جملہ از مضاف الیہ اور یوم از مضاف. صرف اور صرف اس میں آپ کہہ لو کہ ٹرانسلیشن میں فرق پڑ رہا ہے. کوئی ان کے آنے سے حرکت چینج نہیں ہو رہی, کوئی ویسے چینج کچھ بھی نہیں آتا, صرف ٹرانسلیشن میں فرق آتا ہے. یہ جتنے بھی ورڈز ہم نے ابھی تک پڑھے, تو یوما بھی اسی دن. اچھا یوما جو ہے ریگولر فارم میں بھی آتا ہے, جب یہ مضاف بن کے یہ نہیں آتا. آئی تھنک انہوں نے دی ہوگی ایگزامپل, اچھا آگے ہے. اینی ویز ایک اور ایگزامپل جب یہ مضاف بن کے آئے, یوما لا ينفع مال ولا بنون, وہ دن جب نہیں فائدہ دے گا مال ان کا اور نہ ہی ان کی اولاد. ٹھیک ہے, یہ آگے نیدر منی نور چلڈرن ول بی آف بینیفٹ, اس دن جب. اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ فعل ماضی کے ساتھ نہیں آتا, یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. یوما ول کم ول فعل مضارع, یہ ماضی کے ساتھ نہیں آئے گا. اس میں یوما جو ہے وہ ایز اے آرڈنری ظرف بھی یوز ہو سکتا ہے, اینڈ کین بی فالوڈ بائی اے سنگولر اسم. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ پورے سینٹینس کے ساتھ آئے اور پورا سینٹینس جو ہے وہ مضاف الیہ بنے. یہ ایگزامپل آ گئی یوم القیامہ. یوما از مضاف اسپیشل مضاف, وہ دن جس دن کب کیا قیامت آئے گی, دا ڈے آف اسٹینڈنگ, دا ڈے آف قیامہ, دا ڈے آف ججمنٹ. تو یہاں پر قیامہ ریگولر مضاف الیہ بن کے آیا ہے اور مجرور ہے, تو اس لیے ہمیں یہاں پر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فی محلی جر, تو اٹس آلریڈی جر. ٹھیک ہے, تو یوما ہو گیا, اذا ہو گیا, اذ ہو گیا. یہ انہوں نے ایگزامپل ان میں سے جو ہم نے ظرف پڑھے ہوئے ان میں سے نکال کے کہ یہ والے جو تین جب آتے ہیں تو یہ بیسیکلی کمپاؤنڈ اسم بنا دیتے ہیں. کس فارم میں؟ اب یہ ٹاپک کیا تھا اوریجنل کمپاؤنڈ اسم کا, کہ کون کون سے جو ورڈز ہیں یا حروف ہیں جو کمپاؤنڈ اسم بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں یا اس کو یہ چینج کر دیتے ہیں. اور کچھ چینج نہیں ہوتا, دیکھنے میں لکھنے میں سب چیزیں ایک جیسی رہتی ہیں, صرف اس کے لیبلنگ میں فرق پڑتا ہے. کوئی کوشچن ہے؟ کوشچن تو نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح سے جان کے نا پھر یہ ٹرانسلیشن واقعی ہیلپ کرے گا, کیونکہ کتنی جگہ یوما, کتنی جگہ جی ایزا بہت جگہ بہت بالکل آتا ہے اور بہت کنفیوژن ہوتی ہے ٹرانسلیشن میں. لائک مجھے ابھی بالکل تک بہت, لیکن اس سے سمجھ میں آ رہی ہیں تھوڑی چیزیں. جی, اگر اس کا میننگ دماغ میں رکھ لیں گے تو پھر جب یہ نظر آئے گا تو لائک ایٹ لیسٹ اس وقت تھوڑا سا ہم کیونکہ اپنا یہ تو وہ تین کر سکتے ورڈز جو بہت ہی زیادہ ہر جگہ قرآن میں ہیں. بار جی بار آتے ہیں, کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یوم کا ٹرانسلیشن ڈے ہے, تو اب یہ ہاں, the day on which it the day makes a on which, difference. yeah, بالکل. اچھا اوپر وہ جو یوم اذن تھا تو اس میں بھی یومئذ ہاں تو اس میں بھی یوم آ رہا ہے, تو وہاں پہ بھی یہی یوم ہوگا, یوم کا میننگ تو یہی تو ہوگا. ڈے کا ہوتا ہے. جی, اس دن جب, اس دن جب, تو از جب جب, when. جی تو یہاں پہ بھی اذن جو ہے وہی جب ہے, تو جی اس دن جب. جب. اچھا صحیح. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیے تھے ورڈ, یعنی مجھے ذرا کوئکلی آپ یاد دلا دیجیے کہ ڈیڈ وی ڈو دیز ورڈز؟ نہیں, آپ نے پڑھنے کو بولا تھا ہم نے بس. ہاں پڑھنے پڑھنے اوکے. کو کہا تو تھا. کوئکلی یہ وہ ورڈز ہیں جو حروف ہیں جو بیسیکلی جن کو کیا کہا جاتا ہے کہ استفہام, میننگ کوسچننگ ورڈ. قرآن میں یہ بھی آتے ہیں, من, ہو, ماذا, متا, اینا. متا اور ما, ماذا یہ تو بہت آتے ہیں. اینا, لماذا, کیفا, ہاؤ, حل بھی ہے, آ بھی ہے. یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو قرآن میں بہت آتے ہیں. میننگ کے ساتھ اس کو یاد کر لیں گے تو بہت بہت ہیلپ ملے گی. لام توکید, لامت توکید کون سا ہے؟ اب اس میں کیا ہے, بیسیکلی ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایگزامپل بھی وہ دے دیں گے یہاں پر. اور یہ اسم, فعل یا حرف کسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے, کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہے, کوئی اثر نہیں, کسی چیز پہ چینج نہیں لاتا, اور ہمیشہ یہ جو ہے فتح کے ساتھ آئے گا, جس سے پھر آپ ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہو کہ یہ والا لام جو ہے یہ حرف جر والا لام ہے یا یہ لام توکید ہے. اگین میں نے بتایا تھا کہ یہ پریشر ایمفسس کرنے کے لیے. ایک ایگزامپل اس میں سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. لا, یہ دونوں لا جو ہیں یہ تاکید والے کہ میں نے ضرور, یہاں پر تو خیر نون بھی آ گیا شدہ والا کہ جو اور ایمفسس دے رہا ہے, بٹ یہ لام ایمفسس والا ہے کہ definitely believe in him and help him. definitely, ٹھیک ہے, لام توقید. پھر آگے قد, قد بھی بہت جگہ قرآن میں آتا ہے, اور یہ
ایمفیسس پہ بھی آتا ہے اور اس کا یہ بھی میننگ ہوتا ہے مطلب کوئی چیز جو مطلب آلریڈی ہو گئی ہے لیکن آلریڈی اٹس ڈن ڈیل. ٹھیک ہے. اور وہ ماڈرن انگلش عربک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ مینس مائٹ جب یہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ یوز ہوتا ہے, اور پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہو تو سرٹنلی یا آلریڈی. تو بیسیکلی قد جو ہے آپ کا یہ فعل کے ساتھ صرف استعمال ہوتا ہے, مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اب یہ 2 ڈفرینٹ نام انہوں نے دیے ہوئے تھے. حرف تحقیق اگر یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آ رہا ہے, حرف تقلیل وین یہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آ رہا ہے. اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات, نہیں تو دیٹس اوکے. اگزامپل قد افلح المؤمنون کے آلریڈی سرٹنلی مومن جو ہیں وہ آلریڈی کامیاب ہو گئے, ایمان لے آئے تو وہ آلریڈی کامیابی تو ہو گئی ان کی, اب اس کو مینٹین کرنا ہے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ کو آلریڈی پتا ہے, پہلے سے پتا ہے کہ تم میں سے مطلب روکنے والے یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیچ میں ہنڈر کرنے والے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کون ہے. ٹھیک ہے. تو قد جو ہے یہ ماڈرن عربک میں انہوں نے ڈفرینٹ کہا ہوا ہے, لیکن ویسے اس کا مطلب آلریڈی یا سرٹنلی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں کیا تھا, سوفا, سین اور سوفا دونوں جو ہیں بیسیکلی دونوں کا تقریباً سملر میننگ ہے, تھوڑا سا ریٹوریکلی ایک اس میں ڈفرینس ہے. آئی تھنک انہوں نے یہاں پر بھی دیا ہوا ہوگا. اچھا جی, سین یا سوفا یوزڈ اونلی ود دا پریزنٹ ٹینس. ایک تو یہ فعل مضارع کے ساتھ صرف آتا ہے اور میننگ کو فیوچر کر دیتا ہے, بس فیوچر کا مطلب فیوچر میں لے جاتا ہے. سین اور سوفا, سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, یعنی کہ ان قریب تم جان لو گے. ٹھیک ہے. تو یہ آیا مضارع کے ساتھ اور میننگ جو ہے یہ فیوچر کا دیتا ہے. یعنی بیسیکلی مضارع ویسے بھی پریزنٹ یا فیوچر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے, مگر اگر اس سے پہلے سوفا یا سین لگ گیا تو اب ہمیں 100% پتا ہے یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو حرف استقبال بھی کہتے ہیں, استقبال. اگزامپل قال, کہا, سوفا استغفر لکم ربی, he said I will ask my master for forgiveness for you. سوفا I will یعنی فیوچر میں کروں گا یہ, استغفر لکم ربی کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم رابعهم کلبهم, they will say, وہ یہ کہیں گے کہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا. یہ جو سورہ کہف میں. ٹھیک ہے. یہ ان قریب یہ ہوگا. سین اور سوفا اس کے لیے ہے. اچھا جی, واو آ گیا. واو کو واو استثنافیہ, استثنافیہ بیسیکلی یہ کیا ہے, کون سا واو ہے, ایک نیا جملہ شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے, کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہے اور ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہوتا. یہ استثنافیہ جو واو ہے جسے آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں, فار ایگزامپل انہوں نے دیا یا واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اب یہ نہیں ہوگا اور اللہ نے بنایا, نہیں, اٹس اللہ نے بنایا تمام. یہ اب اس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو وہ دوسرا والا واو ہے, یہ ایک اور بھی واو ہوتا ہے نا جو کنیکٹر ہوتا ہے جس کو حرف عطف کہتے ہیں, تو وہ اینڈ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اینڈ. لیکن اگر کوئی سینٹینس شروع اس سے ہو رہا ہے, پیچھے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو اس واو کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اینڈ کر کے نہیں شروع کریں گے. انگلش میں بھی کوئی جملہ اینڈ سے تو نہیں شروع ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ وہ والا واو, واو استثنافیہ, یہ وہ والا واو ہے جو بس نیا سینٹینس شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اما, اما ابھی آپ یہ ہوگا میرے خیال میں سورہ انسان میں, جہاں تک میرے دماغ میں ہے سورہ انسان میں بھی, اور ایک انہوں نے بھی اگزامپل دیا. اما کا مطلب ہے ایدر, ایدر اور, بیسیکلی جس طرح انگلش میں بھی ہے کہ either you do this or you face the consequences, یعنی یہ کرو نہیں تو پھر یہ. ایکس اینڈ وائی والا اگین کانسیپٹ ہے اس کے اندر, اور یہ جملے میں ہمیشہ 2 دفعہ ہی آئے گا میننگ کے, جس طرح انگلش میں either اور ضرور آتے ہیں اسی طرح اما. تو اگزامپل کیا ہے, اچھا, حرف تخیر اس کو کہتے ہیں, حرف تخیر یعنی اما ان تلقی و اما ان نکون اولا من القی. either you throw down or we will be the first to throw down. either you or we. ٹھیک ہے. تو either اور اما جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ یا یہ. حروف عطف ویسے ہی میں کہا, حروف عطف صرف واو نہیں ہے اور بھی ہیں, لیکن بہرحال واو از the most common one. connects to words, carries over status. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ میں نے اس کی بلکہ اگزامپل بھی دی تھی. I think it was سورہ احزاب تھی, اس کی وہ آیا ہے نا جس میں ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے
بتائی میں ایک مومن مرد عورت کی، یا تو مومنون ہے سورہ، میں بھول جاتی ہوں، ہمیشہ بھول جاتی ہوں. اینی ویز اس میں واو ہے، تو اس واو کی وجہ سے جو اسٹیٹس ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے جو واو سے پہلے والے ورڈ کا تھا، کیونکہ ادر دین دیٹ ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ کیوں ایسا اس کا، یعنی وہ نصب یا جر والے میں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ نصب یا جر اسٹیٹس ہونے کے لیے کوئی ریزن ہونا چاہیے. بائی ڈیفالٹ تو رفع ہوتا ہے، تو اگر رفع نہیں ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. دس کین بی ون آف دا ریزن کہ یہ پہلے پچھلے ورڈ کا اسٹیٹس آگے کیری کر رہا ہے. فار ایگزامپل اینڈ والا واؤ یہ ہے، اس میں اسٹیٹس کا چکر نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، تسبیح بھی کرتے ہیں یا بلیسنگ بھیجتے ہیں، علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، یہ اینڈ والا واؤ ہے، یہ سارے واؤ نے بتا رہے ہیں. اینڈ والا واؤ یہ اس میں آ گیا. اچھا، جو وہ والا واؤ جس میں بیسیکلی اب اسٹیٹس کنٹینیو ہوتا ہے، وہ میں آئی ول شو یو دی آیا جس میں وہ زیادہ کلیئر ہے. او، اور، فہیہ کل حجارتی او اشد قسوہ، یعنی کہ وہ جیسے کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت. ٹھیک ہے، یا اس او جو آتا ہے یا. ثم، یہ حروف عطف ہے سارے، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہو حروف عطف ہیں. واؤ کی اور بھی قسمیں، یہ سارے حروف عطف کہلاتے ہیں، صرف واؤ عطف نہیں ہے، او بھی عطف ہے. ثم، پھر، یعنی یہ جو ہے کہ کیف تکفرون، کہ کیسے تم انکار کرو گے باللہ اللہ کا، وکنتم، جبکہ تم تھے امواتن، مرے ہوئے، یعنی لائف لیس، کوئی زندگی نہیں تھی، امواتن، مرے ہوئے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. ثم، پھر، یمیتکم، وہ تمہیں پھر مار دے گا، یا تمہیں پھر تم ختم ہو جاؤ گے. ثم، پھر وہ زندگی دے گا. ثم، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ ثم جو ہے دین، یہ بھی حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، ثم از اگین حرف عطف، ہی کنیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. فا جو ہے اینڈ دین اینڈ سو. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ثم بھی اینڈ دین پھر، فا، اور یہ بھی پھر کا وہ دے رہا ہے. اس کا تھوڑا سا جو وہ ایک وہ ہے نا جو فرق، وہ کہتے ہیں کہ ثم انڈیکیٹس اے لانگر ڈیوریشن آف ٹائم، زیادہ لمبا عرصہ ان بٹوین. موت جیسے یہاں پر تھا کہ پہلے تم زندہ نہیں تھے تو پھر تم زندہ کیے گئے، یعنی کہ یہ بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ کی جو گیپ آ رہا ہے وہ لمبا ہے. فا جو ہے وہ جلدی والی چیز کی ہے. الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسواک، پھر فیشن تمہیں بنایا، وفعدلک، اور مطلب پروپورشنلی بنایا، صحیح طرح کر کے بنا دیا، یعنی دس ہیپنڈ، فوراً ہو گیا. یہ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اب وہ مٹی کا یہ بنایا ہے، اب اس کی شکل ابھی تو خراب ہے، کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہی نہیں. اٹ واز فیشن دس وے، اس کو فوراً ٹھیک کیا تھا. تو میننگ بے شک ٹرانسلیشن میں ٹھیک ہے، مگر دماغ میں کیا ہوگا کہ سما تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہے اور فا جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے. بل، بل آپ نے اس میں بھی، خیر اس میں بھی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض. بل جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا بلکہ، اردو میں بلکہ ہے رادر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک بیٹا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے، بلکہ اس کے لیے تمام آسمان اور زمین، یہ سب کچھ اس کا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، تو جو جس ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اولاد ہوگی تو میرے فیوچر کا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہے ہی سب کچھ اس کا. ایون وقت بھی اس کا ہے، وہ چاہے تو وقت کو روک بھی دے، وہ چاہے تو وقت تیزی سے چلا جائے، لیکن جب ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ تو اس کو ضرورت نہیں ہے. تو بل از بلکہ، لیکن however، یہ تو ہمارے اس لیکن کی طرح ہی ہے. اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کہ جو لیکن جو ظالم ہیں اس دن وہ گمراہی میں مبتلا ہیں. لیکن، تو لیکن اور لیکن تو بہت ملتے ہیں، بل بھی اس طرح ملتا ہوا ہے، تو ہمیں اس کا میننگ یاد کرنے میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوگی. I think یہ حروف تو اتنے ہی انہوں نے دیے ہیں. اوکے، کوئی کوشچن ان سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ تو صرف میمورائزیشن ہے، اینی کنفیوز، لیکن آپ کو یہ بڑا ہیلپ کرے گا اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے. اگر اس کے میننگ کے ساتھ اس کو یاد کر لیں گے تو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آپ کو. یہ جو اوپر او کے ساتھ اگزامپل دی ہوئی تھی، فہیہ کل حجارتن، تو یہ فا جو ہے یہ سیم تو یہ سیم تو نہیں ہے، یا یہ اچھا، فا وہی نا اگین نہیں، یہ وہ والا سیم نہیں، سو بھی نہیں، سو بھی ہے، اٹ از دا سیم فا. یہاں پر میننگ جو ہے این دین والا نہیں آ رہا، اس میں میننگ سو والا آ رہا ہے. جو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، دو میننگ دیے ہوئے انہوں نے. لیکن جیسے سما اور فا جو وہ جب وہ تو سب سیم میننگ ہوں گے نا، جب ان کو آپ
جو آپ کہہ رہی ہیں گیپ ہوتا ہے یا ایک لانگر یہاں پیریڈ پر فا استعمال ہوا ہوا نا سو والے میننگ میں آ رہا ہے، اس میں وہ دین یا یہ ٹائم ڈفرینٹ والا ہوگا، چکر نہیں، نہیں مطلب یہ ڈفرینٹ میننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے یہ دونوں میننگ ہے نا، اس کے فا دونوں میننگ میں آ جی سکتے جی ہیں۔ اور جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے فلما فا وہ بھی فا ہوئی ہے، پھر جب پھر جب، جی ٹھیک ٹھیک۔ تو اچھا، اب مجھے آپ اگر وہ پیج بتا دیں تاکہ ہم اس پہ چلیں۔ کون سا پیج نمبر بولا تھا جو میں نے دیا تھا شاید آپ کو؟ 144 ہے 144؟ جی دیکھ لیتی ہوں شاید اسی طرح ہی۔ اچھا وہ نہیں، یہ تو پہلے مجھے اوپر ہی سیکشن میں ہے نا شاید، فرسٹ سیکشن میں جو نہیں، وہ دوسرے سیکشن سیکنڈ میں ہے، کیونکہ سرف کے ساتھ ہے نا۔ سرف کے نہیں، ساتھ آئی تھنک وہ شروع میں تھا اس میں، آپ مجھے کیونکہ 144 پہ تو یہی آ رہا ہے میرے پاس بار بار۔ نہیں وہ فرسٹ والے میں ہے، اوکے، پیج یہ نمبر first ہے، چیپٹر کیا یہ آپ 11 یا کچھ تھا۔ نہیں، یہ فرسٹ والا تھا نا جو ابھی ہم پڑھ یہ رہے تھے۔ فرسٹ میں ہے، یہ ہم ابھی فرسٹ کا پڑھ رہے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے یہ پہلا تھا۔ چلے میں آپ مجھے بتاؤ وہ 144 اب سیکنڈ سیکشن میں، لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ 144 تو میرے پاس اس طرح آ نہیں رہا نا، نہیں یہ تو ہم بہت آگے آ گئے۔ اس میں آپ مجھے فریال پیج 295 دیکھیے، اچھا 295 جو ہے وہ سیکنڈ سیکشن کا چیپٹر 12 ہوگا۔ یہ ہے، جی یہ والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو لیٹس جسٹ کوئکلی ریویو اٹ، گو تھرو اٹ۔ یوزز فار سرف، یہ والا میں نے آپ کو دیا تھا پڑھنے کو، جی جی ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا جی، سو بیسیکلی ہم نے جو ابھی پیچھے پڑھا تھا، جو جتنا ٹائم لگ گیا تھا، ہمارا فعل جو ہیں ان کے مختلف صیغے ہیں۔ صیغے کیا ہوتے ہیں کہ کیا یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، یہ مصدر ہے، یہ تمام صیغے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ بیسیکلی تھوڑا سا انہوں نے سے بتایا ہوا تھا کہ صیغے جو ہیں وہ مطلب ان کا یوزج کیا ہے، بیسیکلی جو ہم یہ لرن کر لیتے ہیں تو اس کا صرف جاننا کیوں ضروری تھا، تھوڑا سا یہ تھا، اس لیے میں نے کہا تھا یہ خود پڑھ لیں، اس کو کوئکلی ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ The اسم مفعول and the اسم فاعل and the اسم صفہ are commonly used as صفات۔ Let us know صفات کیا ہوتی ہیں کہ کسی کے بھی کیریکٹرسٹک، جو انگلش میں جس کو آپ کہتے ہو ایڈجیکٹو، یہ آپ کی صفات ہوتی ہیں عربک میں۔ تو اسم اگین، اسم صفہ، اسم فاعل، اسم مفعول وہی ہے جو میں صبح مطلب صبح کہتے جب شروع میں بتا رہی تھی عالیہ کو کہ یہ انہیرنٹلی ان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ اسم مفعول، the اسم مفعول is used as a صفہ when the صفہ has a passive meaning. Take a look at the phone. اسم مفعول کون سا ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی ایکشن کیا گیا۔ مفعول کون سا ہوتا ہے جس پہ کوئی ایکشن کیا گیا ہو۔ اسم مفعول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر یہ ورڈ آپ لکھا ہوا دیکھو گے تو that is always going to be a مفعول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول جو ہے، اسم مفعول جیسے فار ایگزامپل ہم نے جو چھوٹے والے چارٹس پڑھے نا، صرف صغیر والے، اس میں جو سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہوتا ہے وہ اسم مفعول ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، ٹھیک ہے، an abandoned well and a constructed palace۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم مفعول is used as a صفہ، کہنے کو یہ اسم مفعول ہے صفہ کے طور پہ، کہ یہ کب استعمال ہوتے ہیں، when the صفہ has a passive meaning۔ passive کا مطلب کیا ہے، an abandoned well۔ اب جب میں یہ بولوں گی abandoned well، اس میں کس نے abandon کیا پتہ نہیں، بس abandon ہوا ہوا، یعنی کہ کسی نے مطلب وہ جو کنواں ہے وہ کبھی کا خالی پڑا ہوا ہے، یعنی اس میں پانی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ اجاڑ پڑا ہوا ہے۔ یا and a constructed palace، ایک قلعہ بنایا ہوا۔ اب کس نے بنایا ہے پتہ نہیں، یہ کنسٹرکٹڈ کا مطلب یا abandoned کا مطلب کہ یہ مجہول ہیں، بیسیکلی یہ پیسو ہیں۔ تو اس میں یہ اصل میں اسم مفعول ہے، مگر یہاں اس کو ہم جب اس کی آپ کہہ رہو کہ لیبلنگ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ صفہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ کون سا کنواں، خالی کنواں یا چھوڑا ہوا کنواں یا اجاڑ کنواں، اس کی کوالٹی بن گئی نا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ریڈ بال، تو بال کی کوالٹی کیا ہے، کیریکٹر کہ وہ لال ہے، تو یہاں پر بال جو ہے وہ آپ کا اسم ہو گیا، اور ہم کہیں گے جو ریڈ ہونا جو ہے اس کی کوالٹی، اس کا کیریکٹر، اس کا ایڈجیکٹو ہے۔
تو یہاں پر یہ مشید اور معطلتن جو ہیں یہ بیسیکلی اسم مفعول ہیں، بٹ یہاں یہ صفہ کے فارم میں آ رہے ہیں. کیسے صفہ بن رہے کہ کون سا قلعہ، بنایا ہوا قلعہ یا کنسٹرکٹ کیا ہوا قلعہ، کون سا کنواں، جو اجاڑ کنواں. تو یہ اس کی ایک خاصیت ہو گئی کہ جب کسی سے آپ ذکر کر رہے ہو گا کہ وہ جو کنواں نہیں جو کب سے خالی پڑا، یا وہ جو قلعہ جو بنایا گیا تھا، یہ بیسیکلی اب اس کی کوالٹی ہوگی. تو یہاں پر اسے مفعول جو ہے یہ صفہ کے فارم میں آ رہا ہے. پر ٹھیک یار ہے جیسے موصوف صفہ ہوتا ہے اسی طرح سے، مطلب اگر جی ان جی پہ وہی کام صفہ، کیا گیا تو جی یہ جی وہی ہو گیا. موصوف اور صفہ وہی ہے نا، کہ جس طرح میں نے ابھی وہ انگلش میں بھی بتایا کہ ریڈ بال وہ ریگولر موصوف صفہ ہے. اس میں ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں کلیئرلی تو کوئی اس طرح کا ورڈ نہیں، یہ تو اس میں مفعول ہے. وائی از اٹ کالڈ صفہ؟ یہ اس فارم میں کیونکہ یہ آپ کا آ رہا ہے پیسو فارم میں. ٹھیک ہے، یہ پیسو فارم میں آ رہا ہے، دیٹ مینس کہ یہ اس کی صفہ بن کے آ رہا ہے. یہ جس پہ ضروری کوئی چیز ہے. کام کیا گیا ہو جیسے. جی یہ پارٹ یاد رکھنا ہے بس. when the صفہ has a passive meaning، پیسو میننگ ہے تب اسے مفعول صفہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اگر ریگولر مفعول آ رہا ہے، فار ایگزامپل جیسے میں اب ایگزامپل ہمیشہ دیتی ہوں نا، یہ جو ابھی میں بول رہی ہوں ریڈ بال، ریڈ از اے کلر، دیر از نو پیسو اور ایکٹیو ان اٹ. تو اس وقت یہ اس صفہ بن کے نہیں آ رہا، مطلب ان دا سینس کہ یعنی یہ کلیئر ہے کہ یہ صفت ہے اس کی، ہمیں بنانی نہیں پڑ رہی. یہاں پر چونکہ کلیئر نہیں ہے، یہ ایک اسم مفعول ہے تو ہم اس کو صفہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ پیسو ہے. اگر پیسو اسم مفعول آئے گا وہ صفہ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے.